الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ 1442 ہجری اور شعبان کا مہینہ ہے۔ عام طور پہ اس موسم میں شادیاں ہوتی ہیں، اور شادی بابرکت اسی صورت میں ہوتی ہے جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کی جائے، اور شادی سے پہلے ایک نظر اس آدمی کو ہونے والی دلہن کو دیکھ لینا چاہیے جس سے شادی ہونے والی ہے۔ اس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان المغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اراد ان یتزوج امرأة۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون سے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذهب فانظر الیہا، تم جاؤ اور ایک نظر دیکھ لو اس کو۔ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، تمہارا ایک نظر اس کو دیکھ لینا بہت ہی زیادہ اولا ہے، بہت ہی زیادہ مناسب ہے، اور بہت ہی زیادہ لائق ہے کہ دونوں کے درمیان الفت، محبت اور یگانگت ہو جائے۔ ففعل، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ گئے اور ایک نظر دیکھ لیے۔ فتزوجہا، پھر شادی بھی کر لیے۔ فذکر من موافقتها، پھر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ وہ خاتون شادی کرنے کے لیے راضی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی 1865 نمبر کی روایت ہے، اور ابو یعلا میں 3438 نمبر، اور مسند عبد بن حمید میں 1254، اور الادعیاء 1789، ترمذی میں 1087، نسائی میں 3235، مسند احمد میں 18179 ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو ایک نظر اپنی منگیتر کو یا ہونے والی بیوی کو دیکھنے کا حکم دیا۔ سبب یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ اس سے محبت اور الفت میں اضافہ ہوگا اور یگانگت ہوگی۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خطب رجل امرأة من الانصار، ایک صحابی نے انصاریہ سے شادی کرنے کا پیغام بھیجا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس آدمی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: هل نظرت الیہا، کیا تم نے ایک نظر اس کو دیکھ لیا ہے جس سے تمہیں شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ قال لا، اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو دیکھا نہیں ہے۔ قال فاذهب فانظر الیہا، تم جاؤ اور ایک نظر دیکھ لو، ایک نظر دیکھ لو۔ صحیح مسلم میں 1424 نمبر کی روایت ہے، نسائی میں 3247، اور مسند احمد میں 7829 ہے، ابن حبان میں 4041 ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جس سے شادی کرنے کا ارادہ ہو اسے ایک نظر دیکھ لینی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ہتھیلی اور چہرہ دیکھنا چاہیے۔
چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب احدکم المرأة، تم میں سے کوئی کسی خاتون کو پیغام نکاح دینا چاہے فإن استطاع ان ينظر منها، اگر ممکن ہو تو اس کو ایک نظر دیکھ لے الی ما یدعوہ الی نکاحها، جس سے نکاح کی رغبت ہو جائے، فلیفعل، تو اسے ایسا کرنا چاہیے۔ قال فخطبت جاریۃ من بنی سلمہ، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے بنی سلمہ کی ایک خاتون سے شادی کرنے کے لیے پیغام بھیجا، فکنت اختبی لها تحت الکرب حتی رأیت منها بعد ما دعانی الى نکاحها فتزوجتها، تو میں کھجور کے شاخوں کے پیچھے چھپ کر کے اس کو دیکھ لیا اور میرے دل میں اس سے نکاح کرنے کی رغبت پیدا ہو گئی اور میں نے نکاح کر لیا۔ یہ مسند احمد میں 14,636 ہے اور ابو داود میں 2,082 ہے، اور اسی طرح سے شرح معانی الآثار میں 17,389 ہے، مستدرک حاکم میں 2,696 ہے۔ شیخ الالبانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے اور سلسلہ صحیحہ میں 99 نمبر پہ اس کو ذکر کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہتھیلی اور چہرہ ہی دیکھنا چاہیے، اور صرف اسی کو دیکھنا چاہیے جو شادی کرنا چاہتا ہے، واقعتاً عزم ہو، ارادہ ہو، پختہ ارادہ ہو تو دیکھنا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ جو بار بار کبھی اس اور لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے، کبھی اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے، اور ایک بہت ہی بڑا المیہ بن گیا ہے۔ اب جس کے یہاں دیکھنے کے لیے جاتے اس کے کتنے اخراجات ہوتے ہیں، اس لیے برکتیں بھی شادیوں میں کم ہیں، ہمیشہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی رہتی ہے، کیونکہ سنت کے خلاف چلنے کا یہی نتیجہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اور خاص طور سے ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کوئی جس طرح سے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرے گا کہ بار بار لوگ آ کر کے دیکھیں اور پھر کوئی نہ کوئی عیب نکال دیں، اسی طرح سے ہر آدمی کو چاہیے کہ جس کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی پوتی ہے، بس اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جو شرعی حکم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ یہ ہے کہ شادی کرنے والا ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ انہ احرا، یہ محبت، الفت اور یگانگت کے لیے زیادہ مناسب ہے، اور محبت کا، الفت کا سبب ہے، لائق ہے کہ محبت ہو اور الفت ہو دونوں کے درمیان۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو یہ حکمتیں جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں، آپ کی اطاعت میں خیر ہے، برکت ہے، بھلائی ہے، اور اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اس دواجی زندگی اور عائلی معاملات بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اپنی اہلیہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔